اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے یہ خصوصی پروگرام تعلیمات غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ الفتح الربانی جو آپ کی کتاب ہے، جو آپ کی مجالس کا ایک مجموعہ ہے کہ جس میں آپ کے وعظ و نصیحت موجود ہیں، آپ کے ارشادات، آپ کے فرامین اور وہ آپ کی ہدایات جو مریدین کے لیے ہیں، راہ سلوک کے لوگوں کے لیے ہیں اور علماء کے لیے ہیں، تمام ہی طبقات کے لیے آپ کے پیغامات جو ان مجالس میں موجود لوگ تھے ان کے لیے، اس کو الحمدللہ پروگرام کی صورت میں ترتیب دیا گیا ہے اور تعلیمات غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے یہ سیریز آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماہ ربیع الثانی میں یہ خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے اور ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے بحضور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ARYQ TV کو الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ناظرین، علم و عمل آج ہمارا ذیلی موضوع ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اس اعتبار سے علم کا حصول اس کی بھی فرضیت واضح ہو جاتی ہے۔ پھر صرف یہ نہیں کہ علم حاصل کیا جائے بلکہ اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ جو ایک آپ کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے علم جیسی، اسے لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر علم کی روشنی اور آگہی کی روشنی میں آ سکیں۔ تو اہل اللہ نے بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا اور اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے جو ہے علم کے حصول پر بہت زور دیا، اور پھر جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عمل پر زور دیا کہ جتنا علم آپ کے پاس ہے آپ خود بھی عمل کریں اور اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آج اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ علامہ نعمان علیمی صاحب موجود ہیں، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، گاہے بگاہے ہمارے مختلف پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں، آج تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 20ویں مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر علم زبانی جمع خرچ ہے اور یہ کام نہیں آئے گا۔ اگرچہ یہ بڑے سادہ لفظ ہیں لیکن اس میں بہت گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اس آپ کے قول مبارکہ کی روشنی میں آپ کیا وضاحت فرمانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ الفتح الربانی ایک بیش بہا علمی خزانہ ہے جو ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کے حوالے سے ملا۔ اس خزانے میں جا بجا مقامات پر آپ کہیں پر یا غلاموں کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، کہیں پر یا فقیر الخلقی، اے مخلوق کے فقیر اور محتاج کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور کہیں پر آپ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ویحکا، تجھ پر افسوس ہے کہ تو اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ علم عمل کے بغیر یوں ہے جس طرح جسم روح کے بغیر ہے، اور عمل علم کے بغیر اس طرح ہے جس طرح گھر دروازے کے بغیر ہے۔ اور یہ آپ نے خود ارشاد فرمایا آپ کی اسی مجلس میں۔ میں ابتداً ایک بات عرض کر دوں کہ علم اور عمل ان دونوں کے اجزائے ترکیبی ایک ہی ہیں، عین، لام اور میم۔ فرق صرف اتنا ہے کہ علم میں لام پہلے ہے میم بعد میں ہے، اور عمل میں میم پہلے ہے لام بعد میں ہے۔ اور اس پر یہ نکتہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ علم العادات کو لیں تو جو علم العادات ہے اسے لسان الاسرار کہا جاتا ہے، یعنی رازوں کی زبان ہے، اور اس میں جتنا آپ گہرائی میں جاتے چلے جائیں گے راز منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جب ہم علم اور عمل کو علم العادات کی کسوٹی پر دیکھتے ہیں تو دونوں کا عدد ایک ہے، گویا کہ جو علم ہے وہی عمل ہے اور جو عمل ہے وہی علم ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے رئیس بھائی کہ دور سابق میں علم اور عمل میں کی تعریفات میں یا ان دونوں کو فرق کرنے میں افراط و تفریط رہا ہے۔ علماء کا عمومی طور پر بہت زیادہ زور رہا علم پر
کہ جی علم سب کچھ ہے، علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور صوفیہ کے ایک طبقے کا بہت زیادہ زور رہا عمل پر کہ جی عمل ہی سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ان دونوں کی بڑی پیاری گرفت پر فرمائی ہے داتا صاحب رحمہ اللہ نے کشف المحجوب میں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم اور عمل میں فرق کرتے ہیں وہ باطل پر ہیں۔ علم اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، علم عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے اور عمل علم کے بغیر کچھ نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھا جائے کہ حقیقتاً علم ہے ہی وہی جو عمل کی ترغیب دلائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے جس مجلس کی آپ نے بات کی ہے، 20ویں مجلس جو جمعۃ المبارک کے روز قائم ہوئی، اور یہ ایک بڑا پیغام بھی ہے ان خانقاہوں کے لیے کہ جن میں روزانہ علمی مجلسیں قائم نہیں ہوتی، وہ اس سنت کو زندہ کریں کہ جو شاہ خانقاہ ہیں وہ خود بیٹھ کر مجلس قائم کر کے تربیت کر رہے ہیں، اور اس تربیت میں آپ فرماتے ہیں وَيْحَكَ، یہ بہت اہم اس مجلس کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں تجھ پہ افسوس ہے کہ تیرا عمل تو یوں نظر آتا ہے گویا کہ تیرا حساب کتاب ہو چکا، پلے صراط تو نے پار کر لیا اور جنت میں تو نے اپنا مقام دیکھ لیا ہے، اور اس طرح تو عمل سے غافل ہو گیا ہے۔ اس دن سے ڈر جس دن تو نے اپنا حساب و کتاب دینا ہے، اس مقام سے ڈر کہ جہاں پر تیرے اعمال کو تولا جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری یہ غفلت تیری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بہت کمال مثال پیش فرمائی کہ علم عمل کے بغیر یوں ہے جس طرح گھر دروازے کے بغیر۔ مطلب کیا ہوا کہ جس گھر میں دروازہ نہیں ہے آپ اس کی آسائشوں سے کما حقہ راحات نہیں پا سکتے، اسی طرح جس علم میں عمل نہیں ہے آپ اس کے فوائد سے کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری مثال آپ نے یہ پیش فرمائی کہ علم عمل کے بغیر اس طرح ہے جس طرح جسم روح کے بغیر ہے، کہ جس طرح جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے تو تمام فوائد فوت ہو جاتے ہیں، اسی طرح علم سے اگر عمل جدا ہو جاتا ہے تو تمام فوائد فوت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ علم پھر وہ علم ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب فرمائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينتفع بہ، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو کہ نافع نہ ہو۔ تو علم نافع وہی ہوتا ہے جس میں عمل ہوتا ہے، اور عمل بغیر گمراہی کے وہی ہوتا ہے جو علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کو دور حاضر میں بھی جوڑنا چاہیے کہ جتنا علم ملتا رہے اس پر عمل کرتے رہیں، اور جو عمل کر رہے ہوں اسے علم کی روشنی میں کرتے رہیں تو انشاءاللہ فوائد ملتے رہیں۔ بہت عمدہ، بہت اچھا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ علم کی افادیت تو، حصول علم کی افادیت جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے اور اس کی فرضیت کا سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم عمل کے بغیر، کہ علم عمل کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بہت ایسا آپ کا جو سنٹنس ہے، ایک ایسا قول ہے کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ واقعتاً حضور شیخ کے فرمان کے مطابق اگر ہم یہ سب کچھ کریں تو یہ کتنا مشکل ہے، لیکن کرنا ایسا ہی ہے کہ علم جو ہے عمل کے لیے حاصل کیا جائے، نہ کہ دوسروں کو سنانے کے لیے۔ یہ آپ کی مجلس جو ہے 29، 29ویں اور 98ویں جو مجلس ہے، 58 جو مجلس ہے، اس سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیا دور حاضر کے تناظر میں بھی اگر ہم پوچھنا چاہیں تو کیا یہ بات ممکن ہے کہ لوگ آج جو علم حاصل کر رہے ہیں واقعتاً اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یا صرف یہ ہے کہ اپنی علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول کے اندر ایک ڈیپ کے اندر میسیج دیا اور لوگوں تک یہ بات کنوے کی کہ تمہارا جو علم ہے تم اس کی حقیقت کو اسی وقت پہچان سکو گے جب اس کو تم عملی جامہ پہناؤ گے۔ ٹھیک ہے، اپنے علم کو اپنے عمل کے اندر لے کر آؤ گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں علم حاصل کرنے میں یہ بھی خاص ذہن میں رکھنا ہے کہ علم حاصل اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کر سکوں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکوں، اور وہ اسی وقت ہوگا کہ جب علم کے ساتھ ساتھ میری نیت بھی خالص ہوگی کہ میں علم حاصل کر کر اس کو عمل کے اندر بھی لاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان بھی میں عام کروں گا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
بہت سارے اسپیکر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی اسپیچز کرتے ہیں، باتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے اوپر اثر کم ہو رہا ہے۔ اس کی میجر ریزن کیا سامنے آتی ہے؟ جب ہم علماء کرام کے حالات کو پڑھتے ہیں، مشائخ اعظام کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو علم تھا وہ عمل سے بھرپور تھا۔ آج جو علم ہے اس کے اندر عمل کی کمی ہے۔ شاید یہی میجر ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری بات افیکٹو نہیں ہوتی سامنے والے کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں اپنی علمیت کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ علم جو عمل سے خالی ہے اس کے لیے تو کل مجھ سے سوال بھی کیا جائے گا۔ تو اپنے علم کو عملی جامہ پہنا کر اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان اس انداز سے مجھے پیش کرنا ہے کہ یہ لوگوں کی بھلائی کا سبب بنے۔ جیسے ایک حدیث اسی حدیث سے ریلیٹ دوسری حدیث جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا کر جو علم نافع ہو۔ اب نافع سے مراد یہ کہ وہ مجھے بھی فائدہ دے اور میرے وسیلے سے یا میری برکت سے یا میری وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ اچھا، اس میں مالی منفعت تو صرف نہیں ہے، نفع سے بہت وسعت ہے اس میں، اس کے بالکل معنوں بہت میں بہت کیا وسعت، فرمائیے گا؟ ان کے سمجھنے کے لیے بھی وسعت، ان کے عمل کرنے کے لیے بھی وسعت۔ اور جیسے آپ نے دور حاضر کی مثال لی تو اس کو ہم یوں کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر زیادہ تر لوگ ایجوکیشن اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ان کو ایک اچھی جاب مل جائے۔ اچھی جاب مل جائے۔ دیکھیں، روزی دینا رب کا کام ہے۔ اب اس نے علم کی دولت دی تو یہ علم بھی کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو آپ سیف کس طرح کریں گے۔ تو علم کو سیف کرنے کے لیے عمل کرنا اور پھر یہی تعلیمات دوسروں تک صحیح انداز میں منتقل کرنا، یہ علم کا حق ادا ہوگا۔ واہ واہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کا جب اہتمام کیا تو اس کی ابتدا بھی لفظ اقرا سے کی کہ پڑھو، سیکھو، سمجھو، آگے بڑھو۔ مطلب آنے والے دور کے اندر اسی وقت کامیابی آپ کے قدم چومے گی جب آپ کے پاس علم ہو اور علم کو صحیح طریقے سے اپنے عمل میں بھی لے کر اور پھر وہ بات دوسروں تک آسان انداز میں منتقل کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ بہت عمدہ۔ اچھا، سب 40ویں مجلس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور دولت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما لے۔ بڑا کمال قول ہے۔ اور ایک اور جگہ میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ جو ہے روشن کر دیتا ہے، ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ فرمائیے، اس منزل پر انسان کب آتا ہے، کب یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمائے؟ اس کا میں جواب آپ سے لوں گا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج الحمدللہ علم و عمل کے عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تعلیمات غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اس حوالے سے پروگرام کیا جا رہا ہے کہ آیا علم کا حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طریقے سے اس کو اپنے مواعظ حسنہ میں اپنے مریدین تک، متوسلین تک، محبین تک اس پیغام کو اور اہل مجلس تک اس پیغام کو پہنچایا۔ آپ بھی لائیو کال کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز کے مطابق آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کو اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، سوال میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں چاہوں گا اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ جی دیکھیں، یہ جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ در حقیقت اس جو علمی مجلس کا آغاز ہے یہ اس حدیث کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس حدیث میں صیغہ مضارع ہے اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جو صیغہ استعمال فرمایا ہے وہ ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ اب یہاں پر بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا ہوگا کہ چونکہ آپ کی مجلس میں طلباء بھی آتے تھے، علماء بھی آتے تھے، عوام بھی تشریف لاتے تھے اور بڑے بڑے رؤساء بھی ہوا کرتے تھے، تو آپ اپنی ایک ہی گفتگو کے اندر تمام کا احاطہ کیا کرتے تھے اور تمام کو مخاطب کر کے ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کے تحت اہل علم نے لکھا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں حتماً نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے، لیکن طالب علم کے بارے میں ہم حتماً کہہ سکتے ہیں چونکہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب ایک ایسا شخص کہ جسے اللہ نے منتخب کر لیا ہو اور اسے دنیا میں بتا دیا ہو کہ میری مشیت اور میرا ارادہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ہے، تو اسے پھر اور کوشاں ہو جانا چاہیے،
اسے اپنی ذمہ داری کو اور زیادہ سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے چل کے آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر افسوس ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے تو بھلائی کا ارادہ کیا، لیکن وہ ابنائے دنیا کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ جو دنیا دار لوگ ہیں اور دنیا کے یعنی دنیا ایک ماں ہے اور وہ گویا کہ اس کے بچے ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی لالچی معاملات کے اندر پڑھ کر اپنے آپ کو اس منصب سے نیچے لے آتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ اگر تم اللہ کی ذات پہ کامل توکل کرو اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرو اور جو مقام تمہیں رب نے عطا کیا ہے اس کو سمجھو، تو یہ تمام لوگ تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اور اس کی مثال غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے کہ آپ خلیفہ راشد باللہ، مسترشد باللہ، مستضی باللہ اور مستنجد باللہ 4 خلفاء کا زمانہ پاتے ہیں، اور چاروں کے پاس اس زمانے کے اندر اختیارات ہیں، لیکن آپ پر ان کا اثر نہیں ہوتا، لیکن چاروں آپ کے نام سے لرزتے اور کانپتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس میں علم اور عمل کا حسین امتزاج ہے۔ دوسرا، دور حاضر کے اندر بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ علم دین کو اہمیت نہیں دیتے عملی طور پر، کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے۔ یہ تمام چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، اسلام ان سے منع نہیں کرتا، لیکن غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس زمانے میں کہ جب جو بلاد اسلام تھے ان میں بغداد جو تھا وہ عروس البلاد تھا، لیکن اوور آل جو بادشاہتیں تھیں ان بادشاہوں کی وجہ سے علمی طور پر مسلمان تنزلی کا شکار تھے، تو آپ اس زمانے کے اندر ان کے اندر علم دین کی طلب کو بیدار کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب اس دور کے تناظر میں آپ آج کے دور کے تناظر کو لے لیجئے تو ایز اٹ از وہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لوگ علم سے یا مدرسے سے یا خانقاہوں سے دور ہو رہے ہیں، یعنی مالی منفعت کے لیے علم حاصل کیا جا رہا ہے، روحانی ارتقاء کے لیے اور عرفان ذات باری کے لیے نہیں۔ جی بالکل۔ تو آپ رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ رزق لکھا گیا، اس کی تقسیم ہو چکی، جو لکھا گیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، تم اس کے طالب ہو کر اپنے آپ کو اپنے مقام سے نیچے مت لاؤ، تم اسی مقام پر رہو تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کو تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے اہل اللہ جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ابنائے دنیا کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، حق بات کرتے ہوئے کسی بھی پس و پیچ کا سامنا نہیں کرتے، تقریر کرتے ہوئے انہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ سننے والوں میں سے کون میری موافقت و مخالفت کرے گا، اور حق بات بیان کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک ایسی عزت عطا فرماتا ہے جو کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ تو ون لائنر اس سوال کے جواب میں یہ ہوگا کہ جنہیں توفیق علم ملی انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، جن کے لیے اسباب علم میسر ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جو ذریعہ نجات ہوگا وہ بالیقین یہی علم نافع ہوگا جس کے ساتھ عمل موجود ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات مبارکہ اور احکامات ہم دیکھیں یا صحابہ کا عمل دیکھیں یا یہ کہ سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفتح الباری کو دیکھیں، ہم الفتح الربانی کو دیکھیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عرفان ذات باری کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہی ایک مومن مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات کا عرفان جو ہے اس کی جستجو ہونی چاہیے۔ اگلے قول میں آپ گریجولی ایک ایسا خوبصورت قول ارشاد فرماتے ہیں، 47 آپ کی مجلس ہے، 47ویں مجلس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، علامہ صاحب توجہ فرمائیے گا، کہ علم حاصل کر، اس پر عمل کر، مخلوق سے کنارہ کش ہو جا اور یاد الہی میں مشغول ہو جا۔ یہ گریجولی یہ تمام یہ جو 4 اسٹیپس بتائے گئے ہیں، علم حاصل کر، اس پر عمل کر، مخلوق سے کنارہ کش ہو جا اور یاد الہی میں مشغول ہو جا۔ اب ان باتوں سے جو لوگ انحراف کرتے ہیں ان کا انجام بھی بتا دیجئے گا، اور جو لوگ ان پر عمل کرتے ہیں ان کے مقام کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے۔ بالکل، غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ بیان کر کے دراصل یہ بات سمجھا دی کہ علم کا آپٹیمم پوائنٹ کیا ہوگا، علم حاصل کرنے کی سب سے ہائیسٹ ڈگری کیا ہوگی، ہائیسٹ سٹیج کیا ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگی۔ اب علم حاصل کیا، اس کو عمل کے اندر لے کر آئے۔ لوگوں سے کنارہ کشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اتنے انوالو نہ ہو جاؤ کہ جس کی وجہ سے تمہارے علم پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اور جب تمہارا علم پھر اس کے اوپر عمل پھر لوگوں سے کنارہ کشی، تو اس کا آخر میں رزلٹ کیا نکلے گا کہ تمہیں قرب باری تعالیٰ حاصل ہو جائے گا۔ اور اصل چیز کیا ایک مسلمان کے لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے، بالکل،
اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم ان قریب ان کے اندر بھی اور اس کائنات کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں انہیں دکھائیں گے۔ تو انسان کے اندر نشانیاں کیا کہ وہ اس بات کو پہچان لے کہ اس کے نفس کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا، اسے رب تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس کا کچھ حصول بھی رب تعالیٰ نے اس کو سکھایا، اور وہ مقصد رب تعالیٰ نے جو بتایا تو وہ بتایا قرآن کے اندر انسان کی تخلیق کا، کہ ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ تم ہماری عبادت کرو، اور عبادت بھی اس طریقے سے تم نے کرنی ہے کہ اس کے اندر اخلاص اور سچائی، اور صرف یہ نیت ہو کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر عبادت کی اور ڈیفینیشن کو ایکسپلین کیا اور اس کو وضاحت کے سامنے بیان کیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ بہت بڑی ڈگری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بیان کی کہ تمہاری عبادت کا طریقہ سلیقہ ایسا ہونا چاہیے گویا کہ تم اپنے پروردگار کو دیکھ۔ اللہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو تمہارا فرسٹ سٹیپ تو یہ ہے نا کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ، تو جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ بات میرے دل اور دماغ میں ہوگی تو میری عبادت کے اندر اور لذت پیدا ہوگی۔ اور کنارہ کشی کرنے سے مراد یہ کہ اس دنیا میں اس طرح جیو جتنی تمہارے اس دنیا سے ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ مثال یوں لی جائے کہ کشتی اگر پانی کے اوپر ہے اس وقت تک تو وہ منزل تک پہنچے گی، اور جہاں پانی کشتی کے اندر آ گیا تو وہیں پر وہ غرق ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو دنیا تمہارے دل میں گھر نہ کر جائے، اس کو اتنا استعمال کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے، لیکن تمہارے دل کا اصل تعلق اپنے رب سے، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، تو تمہاری ہر عبادات ایسی ہوتی جائے گی گویا کہ جس طرح رب نے تمہیں عبادت کرنے کا حکم دیا تم بالکل اسی طریقے سے ان اعمال کو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ کیا کہنا ہے۔ اچھا حضرت مصعب یہ فرمائیے گا کہ علم کے جو ثمرات ہیں اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو علم سے حاصل ہونے ثمرات ہیں، علم آگہی دیتا ہے، خود شناسی دیتا ہے، اور بہت کچھ وسعت فکر دیتا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد حق گوئی کی طرف نہیں نظر آتے بلکہ یہ چیز مفقود نظر آتی ہے وہاں پر۔ یہ بڑا اہم آپ کا جو وہ ہے قول مبارک ہے 59 آپ کی جو مجلس ہے 59ویں مجلس جو ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا غالباً بریک ہو تو ہم بریک کے بعد آپ سے اس کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے؟ میں ہمارا ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ رئیس بھائی علم کے حوالے سے میرے 2 کوشچن ہیں۔ جی فرمائیے۔ اس سے پہلے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بغداد میں اگر کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے تو وہ سے پاک رضی اللہ عنہ کو ہمارا سلام عرض کر دے۔ جی اچھا، میرا کوشچن یہ ہے پہلا کہ علم لدنی کیا ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے۔ اور میرا علم اور عمل کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا شروع کرے اور وہ بشری تقاضے کے تحت اس پر عمل نہ کر سکے تو لوگوں کو اس کو مشورہ دینا کہ تم علم بھی حاصل کرنا بند کر دو، عمل تو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ شامل ہوتی ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں اور اپنے فکری سوالات کے ساتھ ماشاءاللہ۔ جی مصعب، اس مجلس میں ایک بات بڑی نفیس بات، ویسے تو ہر بات ہے، لیکن آپ نے ایک بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب علماء میں طمع پائی جائے تو پھر وہ اندر سے اس طرح خالی ہوتے ہیں جس طرح لفظ طمع نقطوں سے خالی ہے، یعنی طا، میم اور عین، ان پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو طامع ہوتا ہے وہ بھی خیر اور بھلائی سے اسی طرح خالی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے تحت آپ نے ایک بات، ایک تو حدیث آپ نے کوٹ کی، آپ نے فرمایا کہ جو دنیا داروں کے لیے اپنی جگہ سے ہلتا ہے، یعنی اپنے دین کو ہلا دیتا ہے ان کے مقاصد کے تحت، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کا 2 حصہ جو دین ہے وہ سلب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ جب ہلنے کا اتنا نقصان ہے تو جو دنیا داروں کے لیے حج کرے، جو دنیا داروں کے لیے عمرہ کرے، اور جو دنیا داروں کے لیے دین کو بدل دے، تو پھر وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس کے لیے فساد اور بربادی کس درجے کی ہے۔ یعنی علماء پر بے انتہا اہم ذمہ داری عائد ہے، بہت زیادہ ذمہ جی۔ داری۔ اچھا، پھر اس کے تحت ایک اور چیز آپ نے فرمائی اسی مجلس کے تحت، آپ نے فرمایا کہ عالم کے پاس 2 پیر ایسے نہیں ہوتے کہ جن سے چل کر وہ دنیا داروں کے دروازے پر جائے۔ زاہد کے پاس 2 ایسے ہاتھ نہیں ہوتے کہ جس کے ذریعے وہ دنیا داروں سے نفع حاصل کرے، اور محب اللہ کے پاس 2 ایسی آنکھیں نہیں ہوتی کہ جو اللہ کی انوار و تجلیات کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف نظر کرے۔ اب اس ایک قول کو آپ لے لیجئے، اگر ہم اس کی تشریح آپ سے جاننا چاہیں اس کے لیے وقفہ ہے درمیان میں، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور اس قول کی بھی تشریح حاصل کریں گے
اور جو کالر نے 2 سوالات کی انشاءاللہ ان کے جوابات بھی لیں گے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. خیر مقدم ہے تعلیمات غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں. ماہ ربیع الثانی میں یہ خصوصی اہتمام ARYQ TV کی جانب سے، اور اس میں حسن اہتمام اور حسن انتظام یہ کہ الحمدللہ الفتح الربانی جو ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو موجود آپ کے مواعظ حسنہ ہیں ان کے چند نکات کو ہم نے حصول برکت کے لیے شامل کیا ہے. اب مفتی صاحب اپنا جواب مکمل فرما دیں تو آپ کے سوالات کی جانب بھی آ جائیں گے. مفتی صاحب بس وہی قول جس کی تشریح آپ فرما رہے تھے کہ عالم کے پاس وہ 2 پاؤں نہیں ہوتے جن سے چل کر وہ دنیا داروں کے دروازوں پر جائے. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بعض اوقات عارضی یا چھوٹے سے مفادات کی خاطر علم کو رسوا کر رہے ہوں. اور آپ اگر وقتی ذاتی مفادات کو ترک کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اسی طرح زاہد کے لیے فرمایا کہ اس کے پاس وہ 2 ہاتھ نہیں ہوتے جس سے وہ دنیا داروں سے طلب کرے، چونکہ وہ دنیا سے تو کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوتا ہے. تو جو دعوی زہد کرتے ہیں انہیں پھر کنارہ کشی بھی اختیار کرنی چاہیے، عملی طور پر ان میں زہد نظر آنا چاہیے. اور جو اللہ کا حقیقتاً محب ہوتا ہے وہ اگرچہ دنیا والوں کو دیکھتا ہے لیکن بس وہ مل کر جدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت ہوتی ہے. چونکہ امام ربانی نے بھی اس بات کو تحریر فرمایا کہ ایک دل میں ایک ہی محبت ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں. تو اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں محب ہوں اللہ کا تو پھر صرف اللہ کی محبت ہو. ہاں اللہ کی وجہ سے بقیہ تمام وہ چیزیں جہاں پر اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے وہ محبت اس کے تابع ہو جائے گی. تو یہ دور حاضر کے اندر ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم اس قول کو اپنا لیں تو شاید ہم علمی شان کو قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا میں چاہوں گا علامہ صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے وہ جو 2 سوالات ہیں ان کے مختصر جوابات عنایت فرما دیں کہ ایک تو علم لدنی کے حصول کا طریقہ انہوں نے معلوم کیا، اس پر کچھ فرمائیے. دیکھیں علم لدنی تو عطائی علم ہے. کسبی کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ مطالعہ کریں، اہل علم سے مکالمہ کریں، اچھا مشاہدہ کریں، یہ عطا الہی ہے، اور یہ عطا الہی ہے. لیکن ربی زدنی علما یہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اور جب طلب صادق ہوتی ہے نا تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ یا بندی علم کو اتنا ٹائم دے رہا ہے تو پھر دل کے دروازے کھول دیتا ہے اور علم لدنی بھی مل جاتا ہے. اچھا ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ بتقاضۂ بشری انسان علم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اس پہ حد المقدور عمل نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے کیا؟ دیکھیں بشری کمیاں تو رئیس بھائی ہر ذات میں موجود ہوتی ہیں چونکہ انسان بشر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا جواب موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اگرچہ خود مکمل طور پر بھلائی پہ عمل نہ کر سکو، اور تم برائی سے منع کرتے رہو اگرچہ خود مکمل طور پر برائی سے نہ رک سکو. نتیجہ واضح ہو چکا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جب بالکل 100% عمل کریں گے تبھی آپ کسی کو بھلائی کا حکم کر سکتے ہیں. کمی کوتاہی وقت کے ساتھ روزمرہ کے معاملات میں ہو جاتی ہے. آپ رب کے حضور توبہ کریں، وہ ضرور معاف فرمائے گا، لیکن اس پر پکڑ نہیں ہے. حتی المقدور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم عمل کریں. اور میں یہ بھی ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ اگر آپ علم اچھی طرح حاصل کریں گے نا اچھی نیت سے تو عمل کے لیے آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہی علم آپ کو عمل پہ خود ہی لگا دے گا. کیا بات. اچھا علامہ صاحب فرمائیے گا کچھ کہ علم و عمل کی توفیق کیسے نصیب ہوگی؟ آج کے دور کی ضرورت بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر دور کی یہ ضرورت اشد ضرورت رہی ہے. حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کی روشنی میں چاہوں گا اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریباً ہر مجلس کے اندر اس بات کو تو ایکسپلین کیا کہ تم اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو، اتنا علم حاصل کرو کہ تمہیں کم از کم اپنے معاملات کو درست کرنے میں آسانی ہو. اور پھر یہ کہ علم حاصل کرنا اس وجہ سے کہ میں کس طریقے سے اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل کر سکتا ہوں. تو خود حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی لائف کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ دونوں باتیں وہاں پر مل جائیں گی کہ آپ دن کے اندر تعلیمات دیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، اور رات کو کھڑے ہو کر نوافل. اللہ. تو مطلب دن کے اندر لوگوں کو اللہ کے قریب لانا اور رات کو خود نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرنا. تو یہ دونوں باتیں آپ کی ذات کے اندر جمع، اور آپ نے اپنے اقوال کے اندر اس بات کو بخوبی بیان کیا کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ علم رب کی ایک نعمت ہے اور یہ نعمت اس نے دی ہے تو اس کا اس نے جواب بھی آپ سے لینا ہے.
جو سورہ تکاثر کے آخر میں کہا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن ہم تم سے اپنی ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنے ان مجالس کے اندر، اپنے ان لیکچرز کے اندر، اپنے ان خطبات کے اندر اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ لوگوں کے دل کے اندر یہ بات گھر کر جائے کہ علم رب تعالیٰ نے دیا تو اس کا ایک حق بھی مانگا، اور وہ حق مانگا عمل کی شکل میں، اور یہ علم و عمل جمع ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کی روشنی آپ کو اگر میسر ہوگی تو پھر آپ کے عمل کے اندر بھی اور روشنی بڑھے گی، اور لوگ آپ کا قرب بھی حاصل کریں گے سیکھنے کی نیت سے۔ اور دور حاضر کے اندر اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ان معاملات کو کیا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اچھی نیت ہونی چاہیے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں اپنے رب کی ان باتوں کو پہچانوں جو اس نے جاننے کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا، اور یہ باتیں اپنی پیاری کتاب کے اندر جمع کر دیں الفاظ کی شکل میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جمع کر دیں اعمال کی شکل میں۔ تو اب ان دونوں کا امتزاج دیکھا جائے تو اولیاء کرام کی سیرت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، صحابہ کرام اور فقہاء کرام کی سیرت میں۔ یہی بات حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے ہر لیکچر کے اندر لوگوں کو بتائی کہ علم حاصل کرنا ہے، اس کا مقصد بھی سامنے رکھنا ہے کہ اس کو عملی جامہ بھی پہنانا ہے، اور پھر احسن انداز میں لوگوں تک منتقل بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک امانت ہے، اور یہ امانت دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے ہر اس رستے کو اپنانا ہے جو شریعت کے دائرے میں آپ کو اجازت دیتا ہو، تاکہ آپ اپنے عمل کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہوں، اپنے قول کے اعتبار سے بھی ممتاز ہوں۔ اور پھر ان لیکچرز کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی سائیکی کا بھی بڑا خیال رکھا، انٹلیکچوئل بیسس پہ لوگوں سے بات کی، کہ جہاں پر بات کرنی تھی ڈرانے کے لیے تو وہاں پر وہ الفاظ استعمال کیے، جہاں پر بات کرنی تھی لوگوں کو پیار سے بلانے کے لیے تو وہاں پر وہ الفاظ استعمال کیے۔ تو دونوں طریقے سے انہوں نے اپنی باتوں کو لوگوں تک منتقل کیا، اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کو عمل کی روشنی کے اندر لے کر آؤ، تاکہ تمہاری ذات سے بھی ایسے چراغ اور ایسی کرنیں نکلیں کہ لوگ تم سے فیضیاب ہوں، جیسے ہر دور کے اندر علماء کرام نے اپنے اس پیشے کو، اپنے اس کام کو، اپنی اس ذمہ داری کو انجام دیا۔ تو یہی ذمہ داری آج کے دور میں بھی ہمارے سروں پر ہے کہ آسان انداز میں ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے غوث پاک سے متعلق اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اچھا مفتی صاحب، بہت سے ناظرین کے، وہ ہمارے ناظرین کہ جو مستقل ARYQ TV دیکھتے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، ان سے والہانہ عقیدت کا اظہار بھی کیا کرتے ہیں محافل و مجالس کی صورت میں۔ اب انہوں نے علم تو حاصل نہیں کیا، اس علم پر عمل کرنے کا بھی اختیار اب نہیں ہے، عمر کے اس حصے میں، ان کے لیے حضور شیخ کی تعلیمات اور ان تعلیمات سے کس طرح وہ روشنی حاصل کر سکتے ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے یہ تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا اور علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا، تو ان لوگوں کے لیے کیا روشنی ہے الفتح الربانی میں؟ دیکھیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جملہ مسائل کے حل کے لیے اپنی نشستوں کے اندر تربیت فرمائی ہے۔ مطالعے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اب بھی آغاز کر دیں اور ایک عادت بنا لیجئے کہ ہم نے روزانہ ایک مجلس الفتح الربانی سے پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ علم لدنی ہے۔ آج اگر ہم علم کی بات کرتے ہیں تو سائنسی علوم ایک طرف نظر آتے ہیں۔ غوث اعظم ہمارے احساس محرومی کو یوں ختم کرتے ہیں کہ آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے 1 ملین عمر ملتی، یعنی 10 لاکھ برس عمر ملتی، تو بھی میں کائنات کی حدوں کو نہیں جان سکتا تھا۔ اور غوث اعظم کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے تمام بلاد کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہے۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے مقام عطا کیا، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی غلامی عطا کی ہے۔ تو نسبت اگر ان سے مضبوط ہو جائے اور ایصال ثواب انہیں کرتے رہیں تو روحانی فیض تو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ظاہری اسباب ہیں، یعنی آپ کی سیرت پڑھنا، پھر اس سیرت کو اپنانا، غیروں کے کام آنا، عدل اور امانت داری اور دیانت داری اور مطالعہ، ان تمام چیزوں کو اپناتے ہیں تو انشاءاللہ الجلیل ہم ایک اچھے مسلمان بن کر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو عام کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک بہترین راستہ تعلیم و تعلم ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں لوگوں کو بٹھا کے سمجھاؤں، تو غوث اعظم نے تو عمر بھر کام ہی یہ کیا ہے،
اور آپ نے وجہ کیا بیان فرمائی؟ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا جی مجھ پر فلاں کی نظر ہوئی تو میں ابدال، اوتاد، عمد، نجیب، نقیب وغیرہ وغیرہ بن گیا۔ غوث اعظم نے کہیں یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا۔ تو اگر آپ دعوی قطبیت کرتے ہیں، دعوی شیخ المشائخ کرتے ہیں، تو پھر حضرت غوث اعظم کی سیرت کو اپنائیں کہ ہر طرف فتنے تھے، آپ ان سے جدا ہو کر وقت کے منجے ہوئے یکفن علماء سے علم حاصل کر رہے تھے۔ تو آج دور کے اندر بھی ہمارے اطراف و اکناف میں بہت سارے فتنے ہیں، تو آپ سیرت غوث اعظم کو اپناتے ہوئے سب سے الگ ہو جائیں اور علم میں پھر وہ کمال حاصل کریں کہ غوث اعظم تھے عجمی، فخر آپ پر کیا کرتے تھے عربی۔ تو آپ کا بھی وہ ید طولہ ہو کہ جب آپ بولیں، جب آپ کو سنا جائے تو لوگ کہیں کہ ہاں جی یہ واقعتاً صاحب علم، صاحب سلسلہ شخصیت ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی شاہد مدنی صاحب، آپ تشریف لائے، اور علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین گرامی، آج کا پروگرام جو ہے الفتح الربانی کے حوالے سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، اور علم و عمل آج ہمارا ذیلی موضوع تھا۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو سے یہ بات سامنے آ گئی کہ علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس علم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اسے آگے پہنچانا بھی بہت ضروری ہے، اور یہی تعلیمات ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے، یہی تعلیم ہمیں قرآن بھی دیتا ہے، اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مواعظ حسنہ سے بھی یہی پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں منظوم 2 یا 3 اشعار، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اظہر حسین صاحب کے اشعار: بڑا ہے تیرا مرتبہ غوث اعظم، بڑا ہے تیرا مرتبہ غوث اعظم، تو محبوب خیر الورا غوث اعظم، وہاں پر محبت کے گلشن کھلیں گے، وہاں پر محبت کے گلشن کھلیں گے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے، ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔